بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ گاڑی سے اترا اور بڑی تیزی سے ہوائی اڈے کی جانب لپکا۔ جہاز اڑنے کے لیے تیار تھا اور ایک کانفرنس میں شرکت کرنی تھی جو اسی کے اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ جلدی جلدی جہاز میں پہنچ کر اپنی مقررہ نشست پر بیٹھا اور ابھی جہاز اڑنے کے بعد کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک اعلان ہوا۔ آسمانی بجلی کڑکنے اور تیز اور طوفانی بارش کی وجہ سے انتظامی آلات میں خلل واقع ہو گیا ہے، لہٰذا جہاز کو نزدیک ترین ہوائی اڈے پر اتارا جا رہا ہے۔ وہ جہاز سے اترتے ہی ہوائی اڈے کے عملے کے منتظم کے پاس پہنچا اور گویا ہوا، میں ایک جانا مانا عالمی ڈاکٹر ہوں۔ میرے لیے میرا ایک ایک منٹ انسانوں کی جانوں کے برابر قیمت رکھتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں 14 گھنٹے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں؟ کارکنوں میں سے ایک بولا، جناب ڈاکٹر صاحب پریشان نہ ہوں، آپ کو زیادہ جلدی ہے تو ایک گاڑی کرائے پر لے کر اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں، یہاں سے گاڑی میں وہ مقام 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں۔ اس نے ایک گاڑی کرائے پر لی اور اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گیا، لیکن یہاں بھی قسمت کام نہ آئی۔ موسلادھار بارش اور جکڑ آئے، وہ سفر جاری نہ رکھ سکا۔ ابھی یہ راہ میں ٹاک ٹوئیاں مارتے پھر رہے تھے کہ احساس ہوا راستہ گم ہو گیا ہے۔ نا امیدی کے ساتھ آگے چل ہی رہے تھے کہ اچانک ایک چھوٹے سے گھر پر نظر پڑی۔ اس طوفان میں غنیمت جان کر وہ نیچے اترا اور جا کر دروازہ بجا دیا۔ آواز آئی، جو کوئی بھی ہے اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اندر ایک بڑھیا زمین پر جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، ماں جی اجازت ہے میں آپ کا فون استعمال کر لوں؟ بڑھیا مسکرائی اور بولی، بیٹا کون سا فون، یہاں تو نہ بجلی ہے نہ فون، لیکن تم بیٹھو، سامنے چائے رکھی ہے، پیالی میں ڈال کر پیو، تھکن دور ہو جائے گی، اور کھسانے کو بھی کچھ نہیں رکھا ہوگا، کھسا لو تو اگلے سفر کے لیے بدن میں طاقت آ جائے۔ ڈاکٹر نے بڑھیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پیالی میں چائے ڈالی اور پینے میں مشغول ہو گیا، جبکہ بڑھیا نماز و دعا میں مشغول تھی۔ اچانک بجلی گوندی تو اس کی نظر پڑی اس بڑھیا کی جائے نماز کی بغل میں ایک بچہ کمبل میں لپٹا پڑا تھا، جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتی جا رہی تھی۔ جب کافی دیر بعد بڑھیا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا، میں آپ کے اس اخلاق سے لطف کرم کا نہایت مشکور ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے، آپ کے اخلاق حسنہ اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ آپ کی دعا ضرور۔ بڑھیا نے بولی، نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، تم راہگیر ہو اور راہگیروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ میں نے کہا، میرے لیے بھی دعا کی ہے، خدا کا شکر ہے اس نے میری ہر دعا سنی ہے، بس ایک دعا کی قبولیت میں شاید ابھی کچھ دیر ہو۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کون سی دعا؟ بڑھیا بولی، یہ جو بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتموا پڑا ہے، یہ میرا پوتا ہے، نہ اس کی ماں زندہ رہی نہ باپ، اس بڑھاپے میں اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کوئی موذی مرض ہے جس کا علاج نہیں کر سکتے، کہتے ہیں ایک ہی ڈاکٹر بڑا نامی گرامی نام بتایا تھا اس کا، ہاں ذیشان، وہ اس کا آپریشن کر سکتا ہے، لیکن میں بڑھیا کہاں اس تک پہنچ سکتی ہوں، لے کر جاؤں بھی تو پتہ نہیں قبول کرے یا نہ کرے، میری تو خیر ہے، یہ بیچارہ بچہ خوار ہو جائے گا، بس اب اللہ ہی سے امید ہے کہ وہ میری مشکل آسان کر دے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولا، خدا کی قسم آپ کی دعا، اللہ نے ہوائی جہاز سے مجھے نیچے اتار دیا، بجلیاں ڈال دی، مجھے راستہ بھولوا دیا تاکہ میں یہاں تک پہنچ چلا ہوں۔ خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آتا کہ خدا ایک دعا کو اس طرح قبول کر کے اپنے بندے کے لیے یوں اسباب فراہم کرتا ہے۔